بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ کے اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو انتہائی بے دردی سے پیاسا شہید کیا۔ ناظرین، بے شک خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعنتیوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی نشان عبرت نہ بنائے جاتے؟ قاتلین امام حسین ابن علی علیہ السلام کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ اس دنیا میں کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیے؟ وہ کون تھا جس نے قاتلان امام حسین ابن علی علیہ السلام کو چن چن کر مارا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کائنات کے بدترین ظالموں یزید ابن معاویہ، سنان ابن انس، عبید اللہ ابن زیاد اور خولی ابن یزید سمیت دیگر کی عبرتناک داستانیں سنائیں گے۔ تاریخ کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا۔ دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی۔ کوفیوں کی فوج کے پاس زرد رنگ والی گھاس تھی، وہ سب مٹی ہوگی۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے مکانوں میں خون بہہ رہا تھا۔ آسمانوں کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہوتی گئی، جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ 7 دن تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے۔ ایک شکی نے کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر آیا اور اس کو اندھا کر گیا۔ عراق کی فوج کے آدمی اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتا، پھر ہمت کر کے کھانے لگتے تو وہ کروا ہوتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد جب ہم صبح کو اٹھتے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوتے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ آسمان سے بھی خون برسا، جس کپڑے پر بھی پڑا کپڑا پھٹنے تک سرخ رہا۔ خراساں، شام اور کوفہ کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ کوفہ میں ایک شخص نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تو وہ فوراً جل گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتل ایسی شدید قسم کی پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ مشکوں کی مشکیں پانی پی جانے پر بھی پیاس نہ بجھتی۔ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جس نے بھی حصہ لیا وہ بری طرح مبتلا مصیبت ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، میں بھی اس جنگ میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی رات وہ اپنے گھر گیا، چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو آگ نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر آگ کرتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا جسم لکڑی کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ زہری کا بیان ہے کہ ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مر گیا، کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت مسخ ہو گئی۔ واقعی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے۔ آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے 10 آدمی ذبح کیے ہوئے آپ کے سامنے پڑے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور نے مجھے غضبناک ہو کر فرمایا، تم نے میرے بیٹے کے قاتلوں کی تعداد کیوں بڑھائی؟ اور پھر خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیری۔ جب میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں جس شخص نے کوفہ سے شام جاتے ہوئے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا منہ انتہائی مکروہ اور کالا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو بڑا خوبصورت تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے امام کے سر کو جس دن سے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہے اسی دن سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔
وہ شخص اسی مصیبت میں مبتلا رہا، کہنے لگا 2 شخص رات کو آتے ہیں، مجھ کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور پھر اس میں دھکا دے دیتے ہیں، پھر میرا سر جھکتا ہے اور آگ چہرے کو جھلساتی رہتی ہے، پھر وہ بری حالت میں اسی عذاب کے ساتھ مرا۔ ناظرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے اور میرے نواسے کے قتل کے بدلے میں 2 بار 70,000 آدمی قتل ہوں گے، اور پھر یہ فرمان پورا ہو کر رہا۔ قاتلان حسین ابن علی علیہ السلام پر قہر الہی اور غضب خداوندی ٹوٹ پڑا تھا، وہ انتہائی خوفناک موت مار رہے تھے۔ ناظرین، جس شخص نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا، اس شخص کا نام مختار بن ابی عبیدہ ثقفی تھا۔ مختار ابن عبیدہ ثقفی 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے، مگر پرورش مدینہ میں۔ نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھے۔ تعلق بنو حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اسی لیے انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کہا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام ابی عبیدہ تھا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی ایک مہم میں سپالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے تھے۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے بچپن میں ایک بار شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیر و دانہ کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا، یہ میرے حسین کے قاتلوں میں سے انتقام لے گا۔ ناظرین، جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی عبداللہ بن زیاد کی قید میں اہل بیت اطہار سے محبت کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین ابن علی کی شہادت کے وقت علیہ السلام کی شہادت کے وقت بیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے 3 فروش آدمی کے سپرد کوفہ کر دیا تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایازاد بھائی مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مسلم بن عقیل جس کے گھر تشریف لائے تھے، وہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر بنا دی تھی، وہ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی تھے۔ ناظرین، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے کچھ لوگوں کو ہم خیال بنایا اور کہا کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں گے۔ اس نے لوگوں کو ایک تحریر دکھائی جو محمد بن حنیفہ برادران امام حسین کے نام سے تھی، اور ہم تجھے اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ انتقام حسین لیا جائے۔ ناظرین، یہاں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے مطابق محمد بن حنیفہ نے مختار ثقفی کے نام پر وہ تحریر لکھی تھی، جبکہ اہل سنت کے مطابق مختار ثقفی کی اس تحریر کے حوالے سے محمد بن حنیفہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایسی کوئی تحریر نہیں بھیجی۔ تاہم اس بات پر تمام مورخین متفق ہیں کہ مختار ثقفی کے حوالے سے محمد بن حنیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نواسہ رسول کا انتقام لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جناب محمد بن حنیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر خون حسین کا بدلہ لیا جائے تو یہ درست ہے۔ مفسر یہ کہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کی تحریر چلتی رہی اور زور پکڑ دی گئی، یہاں تک کہ کوفہ کے وہ لوگ جو اس وقت خاموش تھے اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے، تلافی کے طور پر اس تحریر کو مضبوط کرتے گئے اور خدا کے اس حکم کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئے جو قوم موسیٰ کو بچھڑا پوجنے کی سزا پر ہوا تھا۔ کالے موصلی بہرحال مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا دورہ آ چکا تھا اور ناموار قاتلان حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ شمر ملعون کا انجام۔ ناظرین، شمر جلجوشن کو جب گرفتار کر کے مختار بن ابی عبیدہ کو سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور شمر سے کہنے لگا، جس ہاتھ سے گردن حسین پر خنجر پھیرا تھا، اٹھا وہ ہاتھ۔ شمر نے رو کر کہا، میں پیاسا ہوں، پہلے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، بدبخت، تو نے اہل بیت مصطفیٰ پر پانی بند کیا تھا اور اب پانی مانگتا ہے؟ پھر پہلے نیزے سے مار مار کر اس کو زخمی کیا اور پھر قتل کر کے لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہاڑوں پر چھپتا پھر رہا تھا تو اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اور ہلاک کیا گیا۔
حرملہ کا انجام۔ ناظرین، حرملہ وہ بدبخت اور ملول شخص تھا جس نے 6 ماہ کے جناب علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا۔ جب مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ معصوم علی اصغر کا گلا چیرنے پر حرام زادے کے گلے پر تیر چلاؤ، اس کی گردن کو تیروں میں پرو کر، پھر اس کے ہاتھ کٹوائے گئے، پھر پاؤں کٹوائے گئے، پھر آگ جلا کر اس میں پھینکوا دیا گیا۔ یہ ہے خون علی اصغر کا انتقام، خولے بن یزید کا انتقام۔ ناظرین، خولے بن یزید وہ بدبخت ملعون تھا جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو تشدد میں رکھ کر دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ اس شیطان کو جب دربار مختار سقفی میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر کو نیزے پر چڑھایا تھا۔ یہ کہہ کر کہ اس نے پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر دونوں پاؤں کاٹے، پھر اس کا دھر سر سے جدا کر کے پھینک دیا۔ سنان ابن انس ملعون کا انجام۔ ناظرین، اس شکیل قلب نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سینے کے آر پر نیزہ بھی کیا تھا اور آپ کے سر کو بھی کاٹا تھا۔ یہ آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہیں تلاش کرتا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر قادسیہ اور غزید الحجانات کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کے کان چیر دیے گئے، کی آنکھیں نکالی گئیں اور روغن زیتون کی دیگ چڑھا کر اس کو زندہ اس میں ڈال دیا گیا۔ حکم بن طفیل کا انجام۔ ناظرین، حکم بن طفیل ملعون نے حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کا لباس اتارا تھا۔ وہ جناب عباس علمدار پر تیر چلائے اور ان کے بازو قلم کیے۔ ان کو مختار سقفی کے فوجی افسر عبداللہ بن کامل نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد ملعون کا انجام۔ ناظرین، یہ مردود بھی چھپا ہوا تھا۔ جب مختار سقفی کے لشکر نے گھیراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا اور آخر گرفتار ہو کر اس دارالامارہ کے سامنے آیا جہاں بیٹھ کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اہل بیت اللہ اطہار کے ساتھ ظلم کے احکام جاری کرتا تھا، اور اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کسی کو مشقیں باندھی گئیں اور سپاہی اس کے منہ پر تماچے مارنے لگے۔ جب مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم میں ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا تو پھر اس کی لاشوں پر گھوڑے دہرائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کو ایک نتھنے میں گھس کر دوسرے نتھنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ خون حسین کا انتقام۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کائنات کے بدترین ظالم ملعون یزید ابن معاویہ کی اعجاز مقدس میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین ابن علی علیہ السلام پوری رعنائی اور دل آویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہے تھے۔ جن لوگوں سے زبردستی یزید نے بیعت قبول کروائی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے خود کی تھی وہ بھی، اب یزید کی بیعت چھوڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کی جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ اس نے عامل مدینہ ولید کے معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، مگر لوگ بددستور یزید ابن معاویہ سے اظہار نفرت کر رہے تھے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ تھا کہ امام علی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑ کر متعلق پہلے ہی جانتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ امام علی مقام اس کے
فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے، اور لوگوں کو اب معلوم ہوا کہ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا کر اس کی عیاشی اور فراشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب ابن عثمان گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق اب تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ اس کو بیعت نہ توڑیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے؟ تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا، ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں، اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو کبھی ہاتھ اس نے اختیار کی ہوئی تھی ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹھ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفہ اور شامی لوگ سمجھ رہے تھے جن کو خزانوں کے منہ کھول کر دیے جائیں تو خریدا جا سکتا ہے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینہ الرسول کا وفد تھا اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس زندگی کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق فاجر تارک بے نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری، شراب پینے والا، محرمات کو جائز سمجھنے والا۔ اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کے فسق و فجور اس قدر ظاہر ہیں کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عدیل بن گئے۔ اب یزید ابن معاویہ نے بڑی سوچ و بچار کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایات کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے، اور ان لوگوں کے سر قلم کر دینا، تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود مجھ مدینہ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر اور ذیل و وقار لوگ شہید کر دیے گئے، اور بالآخر فوج یزید مدینہ پر قابض ہو گئی، اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید کی محد بیاں سے باہر ہے، انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کو غلاظت سے آلود کیا۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر۔ جنت کی کیاریوں میں ان لوگوں نے گھوڑے لید اور پیشاب کر رہے تھے، اور وہ وحشت اور برحیت کی انتہا کرتے ہوئے مدینہ الرسول کی بہو بیٹیوں کی عصمت لوٹ رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ پاک بازوں کی عصمت تری کی۔ حجرہ رسول کے باہر 70,000 ملائکہ ایک طرف درود سلام کے ہدیے پیش کر رہے تھے، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ کے بدمعاش ضلالت میں ڈوبے ہوئے ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ ایسی فوج بھیجنے والے پر لعنت، ایسی فوج پر لعنت۔ مدینہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید مکہ کی طرف گیا، اور مصرف بن عقبہ ملعون راستے میں مر گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے ملعون نے لے لی۔ پھر مکہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ دمشقیوں میں پتھر رکھ کر کعبہ میں برسائے گئے اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ غلاف کعبہ جلنے لگا۔ معاذ اللہ، ظلم و ستم کی کوئی ایسی حد نہیں تھی جو لشکر یزید نے نہ چھوڑی ہو، اور یہ سب کچھ حکم یزید سے ہوا تھا۔ کربلا کے واقعات میں یزید ابن معاویہ کو ملوث ہونے سے بچانے والے یزیدیت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس ظلم کا کیا جواز پیش کریں گے؟ مدینہ میں جو قیامت برپا ہوئی اس کو چھوڑ دو، صرف یہ بتا دو کہ مدینہ منورہ پر
فوج کشی کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ مدینہ والوں کو خوف زدہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی کیا تعائز ہے؟ خام خواہ ایک مردود و ملعون اور راندہ نگاہ کی حمایت کرنے سے سوائے ذلت اور آتش جہنم کے کیا حاصل ہوگا؟ ادھر غلاف کعبہ جل رہا ہے، ادھر یزید ابن معاویہ پر عذاب الہی مسلط ہو چکا تھا۔ اس کو پیٹ کے درد نے شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے اس کو کولنج کی بیماری مسلط کر دی، ایک ایسی بیماری جس سے آنتوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حکیموں سے کوئی علاج نہ ہوا اور درد بڑھتا گیا۔ وہ ایسے تڑپتا رہا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں تمہیں امور سلطنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کا نام معاویہ ابن یزید تھا۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکلی اور کہنے لگا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دیے ہوں، میں ان کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی غلاظت خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ کے نواسے کے خون پر رکھی گئی۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنکھیں سر گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہا اور پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب اور خیر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہو گئی اور لاش سے ایسی ہولناک بدبو آنے لگی کہ کوئی قریب نہ جاتا۔ جیسے تیسے ملعون کو دفن کر دیا گیا۔ جب بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی تو وہ پہلے ہی جلی ہوئی تھی اور سیاہ تھی۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے، اور باب صغیر دمشق نے جہاں ان کی قبر تھی اب وہاں شیشے کا کارخانہ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ شیشہ گالنے والی بھٹی بنی ہوئی ہے۔ ملعون کو دونوں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے اور اس کی سزا بھی یہی تھی۔ ناظرین، تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔